بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے وراثت، انہیریٹنس۔ یہ ایک لائیو ایشو ہے اور اس کا تعلق ہر انسان سے ہے، خواہ وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ اور یہ وہ ایشو ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اسی لمحے اس کا ایک حق پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اسی لمحے اس کا وہ حق ختم ہوتا ہے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے حق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک ایسا ایشو ہے جو جب تک انسانیت ہے اس وقت تک یہ ایشو چلتا رہے گا۔ ہمارے آج کل جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، نوجوان ہیں، وہ عام طور پر اس ایشو سے اتنا آگاہ نہیں ہے، اپنے اس حق سے اتنا آگاہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے کیا، اور اسے وراثت کسے کہتے ہیں، اسے وراثت کیسے تقسیم ہوتی ہے اور کس کا کیا حق ہے۔ حالانکہ یہ ہر آدمی سے ریلیٹڈ ہے بات، لیکن ہر آدمی کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم یہ ویلاگ کر رہے ہیں کہ چند موٹی موٹی باتیں، ایسی باتیں کہ جن کا ہر آدمی کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ہم آپ کے گوش گزار کر سکیں، آپ سے شیئر کر سکیں اور آپ کے علم میں لا سکیں۔ تو دوستو، یہ جو وراثت ہے، اس کا تعلق نہ کسی نسل سے ہے، نہ کسی مذہب سے ہے، اور نہ کسی علاقے سے۔ یعنی کہ یہ انسان سے اس کا تعلق ہے، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اب وہ جو شخص ہے وہ کس عقیدے کا ماننے والا ہے، اس کے بلیوز کیا ہیں، وہ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کے مطابق اس وراثت کی تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا جو ہمارے مسیح بھائی ہیں، ان کا وراثت کا علیحدہ قانون ہے، جو ہندو ہیں ان کا علیحدہ قانون ہے، سکھوں کا علیحدہ ہے، بدھ مت کا علیحدہ ہے، مسلمانوں کا علیحدہ ہے، اور اس طرح جو نان بلیور ہیں، جو کسی بھی مذہب پہ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی دنیا میں ایک قانون ہے۔ عام طور پر جو نان بلیور کی وراثت ہے وہ اس کی وصیت کے مطابق تقسیم کی جاتی ہے پوری دنیا میں، یا جن ملکوں میں نان بلیور زیادہ ہیں تو وہاں انہوں نے اس کے متعلق علیحدہ سے قانون سازی بھی کی گئی ہے کہ وہ وصیت کے مطابق جائے یا اسٹیٹ کو چلی جائے، جو بھی ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وراثت کا ایشو جو ہے وہ مرنے والے کے عقیدے سے منسلک ہے، کہ جب وہ فوت ہوا ہے تو وہ کس سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا تھا، اس کی وراثت اسی سکول آف تھاٹ سے، اسی عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی جائے گی۔ یعنی کہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی، اگر وہ ہندو ہے تو وہ ہندو مذہب کے جو لاز ہیں ان کے مطابق تقسیم ہوگی۔ تو ایک تو سب سے پہلے بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کی تقسیم کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مسلمانوں میں وراثت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، جو کہ ہمارا مذہب ہے۔ مسلمانوں میں وراثت کی تقسیم بہت آسان اور بہت ایسے نیچرل جسٹس کے اصولوں پر مبنی ہے جنہیں ہم ہر لحاظ سے ایک مثالی تقسیم کہہ سکتے ہیں۔ اور وراثت کی تقسیم کا فارمولہ ہماری سب سے مقدس ترین کتاب قرآن مجید میں تحریر کر دیا گیا ہے، تاکہ اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ کی گنجائش ہی نہ ہو۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء قرآن مجید کی 4تھی سورت ہے، اس کی آیت مبارکہ 3 آیات مبارکہ میں ڈیٹیل سے اس کی بات کی گئی ہے کہ جب ایک مسلمان اس دنیا سے جائے گا تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی۔ اس میں دوستو، اس سے پہلے کہ میں وراثت کی تقسیم پہ بات کروں، یہاں ایک بات میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں،
میں ایک ہسٹری کے اسٹوڈنٹ کے طور پر بات کر رہا ہوں، ایک لاء کے اسٹوڈنٹ کے طور پر بھی آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے ہیں، اس سے پہلے پوری ہسٹری میں، انسانیت کی جو نون ہسٹری ہے، ہمیں اس کا کہیں وجود نظر نہیں آتا۔ یہ جو آج کل بدقسمتی سے کچھ خواتین کی حقوق کے نسبت جو ہمارے یہاں کئی اس قسم کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جن کا تعلق خواتین کے حقوق کو کم اجاگر کرنا اور اسلام کے قوانین کی بالواسطہ طور پر ان کی اہمیت کو کم کرنا یا انہیں اس طرح پیش کرنا کہ جیسے وہ بہت ظالمانہ قسم کے قوانین ہیں، وہ ان کا وتیرہ ہے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے۔ لیکن آپ اندازہ تو لگائیں کہ جب اسلام آیا، قدیم عرب میں کیا روایت تھا کہ عورت کو تو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، بچی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا۔ اس معاشرے میں کتنا بڑا انقلاب آیا کہ اسی بچی کو جسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اسے نہ صرف زندہ رہنے کا حق دیا گیا بلکہ اسے وراثت میں حصے دار بنایا گیا، اسے تعلیم کا حق دیا گیا، اسے ووٹ کا حق دیا گیا، اسے بزنس کرنے کا حق دیا گیا، اس کے تمام وہ حق دیے گئے جو ایک مرد کو حاصل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا انقلاب تھا۔ بہرحال یہ بات یہاں پر ایک ضمناً میں نے شیئر کی۔ تو اسلام میں بڑا خوبصورت فارمولہ طے کیا گیا ہے وراثت کا، آپ کے سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کوئی ماں باپ ہوتے ہیں، بغیر ماں باپ کے تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا اس کا رشتہ اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے۔ تو اسلام میں سب سے پہلے وراثت کا حق جو ہے وہ ماں باپ کو دیا گیا۔ آپ تقسیم دیکھیں نیچرل تقاضوں کے مطابق۔ اس کے بعد جب انسان وہ جوان ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ یا شوہر بنتا ہے یا بیوی بنتی ہے۔ تو دوسرا حق شوہر اور بیوی کو دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے بچے ہوتے ہیں، تو تیسرا حق اولاد کو دیا گیا۔ اگر اولاد نہ ہو تو پھر چوتھا حق جو ہے وہ دیگر بہن بھائیوں کو اور دیگر رشتہ داروں کو دیا گیا، وہ ایک علیحدہ تفصیل۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خوبصورت یہ ترتیب ہے کہ پہلا حق والدین کا، دوسرا حق شوہر یا بیوی کا، اور تیسرا حق جو ہے وہ اولاد کا۔ اب میں تفصیل سے مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ان کے حصے کیا ہیں، کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ النساء میں جو جس کی تقسیم کا فارمولہ بیان فرمایا گیا، اس میں ایک بہت اہم بات بیان کی گئی ہے جسے عام طور پر ہم اگنور کر دیتے ہیں اپنی وراثت کی تقسیم میں، کیونکہ ہمارا قانون جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ وہ اسلامی روایات کا یا اسلامی اتنا پاس نہیں رکھتا۔ وہ حکم یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے جو مرنے والا شخص ہے یا عورت ہے، اس کے ذمے جو بھی لائبلٹیز ہیں، جو اس کا قرضہ ہے، جو اس نے کسی کو لینا ہے، دینا ہے، جو اس کی کمٹمنٹس ہیں، آپ اس کی ترکے میں سے، یعنی کہ جو چیزیں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، خواہ وہ موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی ہے۔ یہاں میں اپنے بہن بھائیوں کی تفصیل کے لیے کہ موویبل پراپرٹی وہ کہتے ہیں جو موو ہو سکے، یعنی کہ جیسے کیش ہے، سونا ہے یا گاڑیاں وغیرہ، اور اموویبل پراپرٹی سے کہتے ہیں جو فکس ہو، مثلا زمین، جائیداد وغیرہ۔ تو یہ پراپرٹی کی قانونی ڈیفینیشن ہے۔ تو وہ جو چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا، خواہ وہ موویبل پراپرٹی ہے، خواہ وہ اموویبل پراپرٹی،
اس میں سے سب سے پہلے جو اس کے ذمہ قرضہ ہے، جو اس کے ذمہ واجبات ہیں، وہ ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جو چیز بچے گی اسے تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ابھی تک یہ قانون موجود نہیں ہے واضح طور پر۔ بینکوں نے اپنے حد تک کیا ہوا ہے، لیکن باقی جو ہمارے معاملات ہیں، مختلف ایریاز ہیں، جو جہاں جہاں انسان کام کرتا ہے، اس کے متعلق کوئی قانون سازی موجود نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں کہ پہلے اس کی لائبلٹی دی جائیں گی، اس کے بعد وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب وراثت کی تقسیم کا بڑا آسان فارمولہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پہلا حق والدین کا ہے، تو والدین کا 1/6 حصہ فکس ہے کہ ماں باپ کو 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر وہ دونوں حیات ہیں تو وہ آپس میں برابر تقسیم ہو جائے گا، اگر ایک ہے تو وہ ایک کو چلا جائے گا۔ یہ حصہ کم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ حصے ہیں ماں باپ، شوہر بیوی، اولاد، جو کم نہیں ہو سکتے، زیادہ ہو سکتے ہیں مختلف صورتوں میں۔ یعنی کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو اس صورتوں میں ماں باپ کا حصہ بڑھ سکتا ہے، 1/6 سے کم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمیں آپس میں یاد رکھ لینی چاہیے۔ دوسرا، جیسے میں نے کہا، حق کس کا تھا؟ وہ شوہر کا اور بیوی کا۔ تو شوہر کا اور بیوی کا بھی حصہ فکس کر دیا گیا ہے اسلام میں۔ بیوی کے لیے 1/8 شوہر کی جائیداد میں سے، اگر بیوی کو چھوڑ کے فوت ہوتی ہے تو شوہر کے لیے 1/4 حصہ فکس ہے۔ بیوی کے لیے 1/8 اور شوہر کے لیے 1/4۔ یہ کم سے کم ہے۔ بعض صورتوں میں اگر اولاد نہ ہو تو یہ حصے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ، وہ آگے سے علیحدہ سے اس پر بات کرنی پڑے گی، لیکن سر دست میں آپ کو مین چیزیں اسے آگاہ کر رہا ہوں۔ والدین کا فکس، میاں بیوی کا فکس۔ اب آگے آ جائے اولاد۔ اولاد میں فارمولہ بڑا آسان ہے، قرآن پاک نے طے کر دیا ہے کہ 2 لڑکیوں اور 1 لڑکے کا حصہ برابر ہوگا۔ یعنی کہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ 3 روپے بچے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، ان دونوں حصوں کو نکالنے کے بعد، ماں باپ کو نکالنے کے بعد اور شوہر اور بیوی کو، تو وہ لڑکیاں، اگر لڑکی ہے اور لڑکا ہے تو لڑکی کو 1 ملے گا اور لڑکے کو 2 ملیں گے۔ یعنی کہ لڑکے کا حصہ ڈبل ہوگا لڑکی کی نسبت۔ یہ قرآن پاک کی تقسیم ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہی ہوتی، تو پھر اس صورت میں لڑکی اگر 1 ہو تو اسے آدھا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر لڑکی 1 سے زیادہ ہو تو پھر 2/3 حصہ لڑکیوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جب لڑکا نہ ہو تو بقیہ جو حصہ ہے، اگر کوئی بچے تو وہ بقیہ جو وارثان ہیں ان میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو نزدیکی انسان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا ایک علیحدہ سے ایک چارٹ، ایک کیلنڈر موجود ہوتا ہے کہ نزدیکی رشتہ داروں میں بہن بھائی ہوتے ہیں، پھر آگے وہ کزن آ جاتے ہیں، پھر وہ آگے اور بہت سارے، اگر وہ رشتہ دار نہ ہو تو پھر وہ اگلے چلے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کی بڑی واضح اور بڑی آسان تقسیم ہے۔ یہاں پر کوئی لمبا چوڑا اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں کئی اسکول آف تھاٹ ہیں۔ صرف لڑکی کی حد تک سنی اسکول آف تھاٹ اور شیعہ اسکول آف تھاٹ میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے کہ اگر اولاد میں صرف لڑکی ہو، شیعہ اسکول آف تھاٹ کا یہ ماننا ہے کہ صرف اگر لڑکی ہو اور لڑکا نہ ہو تو وہ لڑکی ہی وارث ہوگی ترکے کی۔ لیکن سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ لڑکی کو ایک شیئر مل سکتا ہے جو میکسیمم آدھا ہو سکتا ہے اگر ایک لڑکی ہے، تو باقی جو ہے وہ دیگر خاندان میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ
کوئی لمبا چوڑا ہمیں فقہی اختلاف بھی اس میں نظر نہیں آتا۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان فارمولہ ہے کہ وراثت میں والدین کا شیئر مقرر ہے، جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، میاں بیوی کا مقرر ہے، اور اولاد کا مقرر ہے۔ یہ ہے آسان فارمولہ۔ اگر اس میں آگے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بعض صورت میں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، پہلے دادا دادی موجود ہوتے ہیں تو وہی حصہ دادا دادی کو چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اپنا ماں موجود نہیں ہوتی تو بعض صورتوں میں جو ہے نا نانا نانی بھی حقدار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ ہے، وہ ہر کیس ٹو کیس جو ہے وہ معاملے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس ضمن میں اگر کوئی سوالات ہوں، کسی کا کوئی ایشو ہو تو آپ اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ممکن حد تک اس میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اور اسی میں جو اہم ترین بات یہ ہے جو وراثت کے ضمن میں ہے کہ اگر وراثت کو نہ دیا جائے، اس طرح تقسیم نہ کی جائے جس طرح کا حکم ہے، جس طرح کہ کہا گیا ہے ہمیں بحیثیت مسلمان، تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ تو اس کی جانب میں آپ سے یہ بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ وراثت کا جو حق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، اسے اگر ہم کسی کو نہیں دیتے، خواہ کسی لڑکی کو نہیں دیتے، خواہ کسی لڑکے کو نہیں دیتے، ماں کو نہیں دیتے، باپ کو نہیں دیتے، شوہر کو نہیں دیتے یا بیوی کو نہیں، جس کو بھی بہرحال جس کا حق بنتا ہے، خواہ بھائی ہو بہن، اگر ہم نہیں دیتے تو اس کی جو سزا ہے وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق بہت بڑی سزا ہے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، اور ہمارے ایمان کے مطابق حقوق العباد کی جو معافی ہے وہ تلافی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہماری تمام عبادتیں جو بھی ہم اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں، نماز، حج، زکات، جو بھی عبادتوں کی شکلیں ہیں، اگر ہم نے حقوق العباد پورے نہ کیے تو یقین جانیں کہ ان عبادتوں کی ہمارے ایمان کے مطابق ہمارے لیے بے فائدہ ہے، وہ بے اثر ہو جاتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی بڑی ایک صاحب ایمان کے لیے سزا ہے کہ اس کی زندگی کی عبادت جتنی بھی اس نے کی ہے، جو اس کی نیکیاں ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ضائع ہو جائیں کہ اس نے کسی کا حق چھینا ہے، کسی کا حق مارا ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ وراثت کے جو حقوق ہیں ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں جو ہے نا جی وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے جو دین کے رہنما ہے وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ خدا کے جو اپنے حقوق ہیں وہ تو وہ قادر المطلق ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، ہماری معافی بھی قبول کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں جب تک آپ اس کی تلافی نہیں کریں گے، جس کا حق آپ نے لیا ہے اسے راضی نہیں کریں گے تو آپ کی معافی نہیں ہوگی۔ تو آج کا موضوع صرف چند بنیادی اصول وراثت کے متعلق ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ہمارے جو بچے ہیں خاص طور پر، انہیں آگاہ کرنا تھا کہ یہ آپ کا وہ حق ہے، جب آپ پیدا ہوئے ہو تو یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی بندے نے نہیں دیا۔ تو جب آپ دنیا سے جاؤ گے، میں ہوں یا آپ ہوں، تو اس کے بعد یہ جو حق، جو ہمارا جو حق ہے، جو ہم نے آگے تقسیم، جو ہمیں ملا ہوا ہے، یہ خود بخود آگے تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس کے متعلق آگاہی بہت ضروری ہے اور ہمیں اسے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ خوش رہیے، سلامتی کے ساتھ۔